الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے باری تعالیٰ یہاں سے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا گیا سنایا گیا اللہ سارے پڑھے جانے کو سنائے جانے کو سنے جانے کو محض آپ اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائیے. اللہ آج کی یہ کلاس میرے مولا ہم سب کی جتنے اس میں حاضر تھے اور اب حاضر ہیں میرے مولا ان سب کے خاندانوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ اس کلاس میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے. اللہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں. اللہ صرف اس پیارے پیارے محلے والے لوگ نہیں میرے مولا آس پاس کے چند اور محلوں سے بھی دور دراز سے بھی 2-2 4-4 5-5 10-10 کلومیٹر سے بھی لوگ کلاس کو آ کے اللہ قرات کا اور اذان کا درس لیا کریں. اللہ ہم لوگوں کو بھی پابندی کرنے کا موقع دیجیے. ہم لوگوں کو بھی صحت کے ساتھ رکھیے. برابر یہاں آنا جانا آسان فرمائیے. اے باری تعالیٰ ہر بچہ یہاں جتنے لوگ کلاس میں بیٹھیں گے اللہ ان سب کو آپ خوب نواز دیجیے. مجھ جیسا پڑھنے والا بنا دیجیے. مجھ جیسا پڑھنے والا نہ بن سکے تو کم از کم میرا 4 آنے 8 آنے 10 آنے 12 آنے تو بھی ان کو پڑھنا آ جائے میرے مولا. اے باری تعالیٰ ان کے والدین کو کا سایہ ان کے سروں پر اس سے دراز تک قائم رکھیے. صحت کے ساتھ قائم رکھیے. والدین کا فرما بردار بنائیے. اطاعت گزار بنائیے. والدین کی نافرمانی میں انہیں ہرگز موت نہ دیجیے. اے اللہ جن کے والدین گزر چکے ہیں ان سب کی قبروں میں نور بھر دیجیے. اے اللہ ان سب کی قبریں کشادہ فرما دیجیے. اے اللہ ان سب کی قبروں سے عذاب قبر ہٹا دیجیے. اے اللہ ان سب کو اللہ بخش دیجیے. جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو آپ زندہ رکھیں جب تک اسلام پر زندہ رکھیے. خاتمہ ایمان پر فرمائیے. اے اللہ میرے فلسطینی بھائیوں کی بے انتہا مدد کیجیے. اے اللہ بے انتہا مدد کیجیے. اے اللہ کفر کا منہ کالا کیجیے. اے اللہ اسلام کا بول بالا کیجیے. اے اللہ بے شک یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے. اے اللہ مسلمانوں کی اور کفر کی جنگ ہے میرے مولا. اے اللہ وہ یہودی و نصرانی بھی کافر ہی ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا واسطہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہودی و نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے. اے باری تعالیٰ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے. جبھی کو تو اے اللہ یہ فقط مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں. اے اللہ جن فلسطینیوں نے بلا کے اپنی جگہ دی ان کی جگہ پر یہ قابض ہیں. اے اللہ یہ ظالم ہیں. اے اللہ ان کا قبضہ ختم کر دیجیے. اے اللہ اس ظالموں کو اے اللہ ظلم کرنے کا مزہ چکائیے. اے اللہ آپ ظالموں کو سخت سے سخت سزائیں بھی تو دیتے ہیں لیکن آپ کے ہاں وقت لکھا ہوتا ہے. اے اللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب ان کا وقت آ گیا ہے میرے مولا کہ اللہ اب ان کو نیست و نابود کر دیں گے. اے اللہ ان کا غرور تکبر مکر و فریب سب کچل دیں گے. اے اللہ ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ گو ہیں اور ایک طرف میرے مولا کفر والے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی مدد فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا واسطہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائیے. اور اے اللہ کچھ جانے جائیں گی کوئی بات نہیں میرے مولا فیصلہ کن جنگ کروا دیجئے میرے مولا. فیصلہ ہی ہو جائے میرے مولا اس کو نیست و نابود کر دیجئے. اس کو برباد کر دیجئے. اسے
تباہ کر دیجئے، اے اللہ اس کے ہم ناؤں کے بھی اللہ زمین سے پنجے اکھاڑ دیجئے، اے اللہ جس طرح اللہ افغانستان میں منہ کالا کر کے وہاں سے امریکہ نکلا ہے، یہاں سے بھی منہ کالا کر کے نکلے میرے مولا۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے ضرور دعائیں کرتے رہیں گے۔ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے۔ میرے پیارے 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 نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 16-17 مہینے تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ہمارا قبلہ اول بھی تو یہی ہے۔ اے اللہ پھر سے ہمارے بھائیوں کو قبلہ اول کا مالک بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ اس کے نگران کار ہوں، یہ اس کی نگرانی کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ان کے قبضے میں دیجئے، اسرائیل کے قبضے سے اس کو آزاد کرائیے۔ بیت المقدس پھر سے ہم مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیجئے۔ ہم مسلمان جو اپنے قبلہ اول کو جانا آنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے۔ حفظ و امان میں جانا آنا، امن کے ساتھ جانا آنا ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ اے باری تعالیٰ میرے بھائیوں بہنوں کی خوب مدد کیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کو جگائیے۔ کئی مسلم دیش اے اللہ ابھی بھی سو رہے ہیں میرے مولا، اے اللہ ان کو جگائیے۔ فلسطین کی مدد کرنے پہ ان کو مجبور کر دیجئے، اور اے اللہ وہ فلسطین کی مدد کریں، اور میرے بھائیاں جو حملے کریں کامیاب ہوں۔ اے اللہ اسرائیل ان پر جو حملے کرے وہ ناکام ہو۔ اے اللہ آپ نے فرمایا نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بس آپ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر کچھ کارگر نہیں ہو سکتی۔ اے باری تعالیٰ بارہا ہم آپ سے یہی کہیں گے، اے اللہ میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو فتح دیجئے، ہمت دیجئے، قوت دیجئے، طاقت دیجئے، عملسن دیجئے۔ اے اللہ لڑنے کے لیے ان کو ہتھیار دیجئے میرے مولا، اور یہ دشمنوں کا منہ کالا کر دیجئے، ان کا غرور تکبر چکنا چور کر دیجئے، ان کو ملیا میٹ کر دیجئے، اور اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے باری تعالیٰ ان کے گھروں میں کوئی جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں بن بیاہی، تو اللہ ان کے نکاح آسان کر دیجئے، اللہ ان کے نکاح آسان کر دیجئے، اللہ ان کے نکاح آسان کر دیجئے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں عقل حلال روزگار سے نواز دیجئے، اے اللہ جو بیوہ ہیں ان کے بھی نکاح آسان کروا دیجئے۔ اسی طرح جو اے اللہ جن کے بیویوں کا انتقال ہوا، اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہوں گے تو اچھے بیویوں سے ان کے نکاح کروا دیجئے۔ اے باری تعالیٰ ان سب کے پیسے میں، عمر میں، رزق میں کشادگی برکت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان سب کی دنیا جیسی مزید اچھی فرمائیے، لیکن اس سے کئی گنا زائد ان کی ہماری آخرت اچھی فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ جلسے کا جو نظم کرے ہیں، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جو بھی اس میں اللہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں، شاید کچھ پیسے لگے ہوں گے اس فکر کے، اس کے بغیر کے کچھ کھانا ان کا نظم انہوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے کیا ہے، تو اے اللہ ان کے پیسے میں اور برکت دیجئے، اور برکت دیجئے۔ اور اللہ ہم لوگ ایک دوسرے کا احسان نہیں رکھ لیتے، آپ کس کا بھی احسان کب رکھ لینا میرے مولا۔ میرا ایمان بہت پکا ہے، کسی کے یہاں پر 25-50 روپے خرچ ہو جائیں گے، آپ 1000 2000 5000 اس کو دے دیتے ہیں۔ کسی کے 10,000 خرچہ ہو جائیں گے، آپ اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ دے دیتے ہیں۔ میرا ایمان بہت پکا ہے، اے اللہ آپ کی راہ میں لگا ہوا پکا پیسہ، اے اللہ وہ تو جمع ہے، ذخیرہ ہے ہمارے لیے، تو شے آخرت ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے اللہ آپ کی جناب میں ہم سب استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے باری تعالیٰ ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے، قیامت میں بھی اے اللہ ہم سب کو اسی طرح ملائیے، وہاں بھی مل بٹھائیے، جنت الفردوس میں ہم سب کو بٹھائیے، قرآن پاک پڑھنے کا وہاں بھی موقع دیجیے، اے اللہ سننے سنانے کا بھی موقع دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرمانا، اے اللہ پل صراط پر آسانی سے بجلی کی طرح گزار دینا، اور جنت الفردوس میں جگہ دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس مسجد والے بیچارے فکر مند ہوں گے، ہمارے واسطے دعا نہیں کرے، جبکہ ہول سیل کی دعا اللہ میں کر چکا سب کے لیے۔ اے باری تعالیٰ مسجد کے امام صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، فراش صاحب ہو، کمیٹی کے لوگ ہوں، اے اللہ ان سب میں خوب محبت دیجیے، باہم اتفاق دیجیے۔ اے اللہ پھر مسجد کے جو خرچے ہیں اخراجات ہیں اس کے چلانا آسان فرمائیے، آسان فرمائیے، آسان فرمائیے۔ اس مسجد کو آنے والے مصلیوں کے گھروں میں بھی نور بھیج دیجیے، رحمتوں کی بارش ان کے گھروں میں برسا دیجیے۔ اس مسجد کو خوب آباد کیجیے، خوب آباد کیجیے، خوب آباد کیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔